الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا خالق و مالک ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، اور کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد رہبر رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے ساری انسانیت سے، نہ اس میں مسلمان مخاطب ہیں، ٹھیک ہے، نہ اس میں منافقین، مطلب سب ایک ہی لیول پہ اللہ رکھ کے نا ساری انسانیت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ زینہ میں کون سا صیغہ پایا جاتا ہے، وہ لوگ جو، اب لوگوں میں سب آگے، مسلمان بھی آگے، کافر بھی آگے، منافق بھی آگے، اللہ پوچھ رہے ہیں، یہ جو آیت ہے یہ سوالیہ ہے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ لوگ جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، وہ لوگ جو کافروں کو، کافر کون؟ جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے منکروں کو، میرا انکار کرنے والوں کو جو دوست بنا رہے ہیں، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کے۔ اللہ بات کیا کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دوستی کرنے جا رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں، اور مومنوں کو چھوڑ کے، مومنوں کی روش چھوڑ کے، مومنوں کی بات چھوڑ کے، ان کی دوستی چھوڑ کے کافروں کی دوستی کرنا پسند کر رہے ہیں۔ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ ایبتغون عندہم العزت، کس لیے کر رہے ہیں ان سے دوستی؟ کس لیے ان کے طریقے، ان کی روش پہ چل رہے ہو؟ ایبتغون عندہم العزت، کیا تم ان کے پاس عزت تلاش کرنے جاتے ہو؟ دیکھو اللہ کا سوال، یہ میرے سے اللہ کا سوال ہے، آپ سے اللہ کا سوال ہے، ہم نے اپنے اندر اس کا جواب تلاش کرنا ہے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں یبتغون عندہم العزت، ان کے پاس عزت تلاش کرنے جاتے ہو کہ تم ان کے طریقے پہ چلو گے، ان کی بات کرو گے، ان کا اسٹیٹس اپناؤ گے، ان کے طور طریقے اپناؤ گے، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم فیمس ہو جاؤ؟ آج کل ہر بندہ عزت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، فیمس ہونے کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا۔ تو اللہ کو دیکھو 1400 سال پہلے اللہ یہ بات کر رہے ہیں، جس چیز کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں، ہم فیمس ہو جائیں، اللہ 1400 سال پہلے اپنے نبی کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ عزت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ جو مومنوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی کر رہے ہیں کہ ان سے ان کو عزت چاہیے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جواب بھی دے دیا، سبحان اللہ، اسی آیت میں سوال بھی خود کر رہے ہیں اور جواب بھی دے دیا۔ اگر تم عزت کی خاطر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا، تو فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری جمیعہ اللہ کے پاس ساری عزتیں ہیں۔ یقین کرو کہ ہم نے اس ایک آیت کے میسج کو بھلا دیا۔ ہر بندہ فیمس ہونے کے چکروں پہ، مسلمان بچیوں نے اپنے کپڑے اتار دیے۔ آج یوٹیوب کھول کے دیکھ لیں، ٹک ٹاک کھول کے دیکھ لیں، بچیوں نے اپنے فیمس ہونے کے چکروں میں سروں سے دوپٹے اتار دیے، اپنے کپڑے اتار دیے، مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، میرے پاس ہے، ساری کی ساری عزت ہے میرے پاس ہے۔ ان کے طور طریقے اپنا لیے۔ میری بات سنیں، ان سے تعلیم حاصل کرنے میں ہمارے نبی نے منع نہیں کیا۔ خود اللہ کے نبی نے غزوہ حنین میں کچھ قیدی آئے، کافروں کے نا، یہودیوں کے کچھ قیدی آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چھوڑنے کا جو فدیہ مقرر کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگ علم والے ہو، تمہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے، تم ہمارے یہ مدینے کے مسلمانوں کو جن کو تعلیم نہیں آتی ان کو علم سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہوگا اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تعلیم حاصل کرنے کی جہاں تک بات ہے تو وہاں پہ منع نہیں ہے، آپ سائنس کی نالج، علم زیادہ ہے ان کے پاس، آپ حاصل کر سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ آپ ان سے علم حاصل کرنے نکلے تو ان کے سارے رسم و رواج ہی اپنا لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ وہ میکسیاں پہنتے ہیں، وہ اسکرٹ پہنتے ہیں، وہ یہاں تک وہ جو ان کے
پجامے ہوتے ہیں تو ہم نے بھی کیپری کے نام پہ پنڈلیوں تک تو چڑھائی لی، روش اپنا لی۔ اللہ کہتا ہے کہ عزت ان کے پاس نہیں ہے۔ مومنوں کو چھوڑ کے تمہیں چلنا کس کی روش پہ تھا؟ مومنوں کی روش پہ وہ تھے۔ میں نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ رکھا نبی کی ذات کو، ان کی ازواج مطہرات کو، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ تھے تمہارے لیے اسوہ حسنہ، یہ تھے جن کے پیچھے تم نے چلنا تھا، جن کی روش کو تم نے اپنانا تھا، جن سے تم نے امپریس ہو کے ان کی روش پہ چل کے تمہیں عزت ملنی تھی، مگر تم نے عزت کن کے پاس تلاش کی؟ میرے دشمنوں کے پاس۔ اللہ اکبر۔ آج آپ کا کوئی دشمن ہے نا، اور اس سے کوئی آپ کا ساتھی کوئی دوستی کر رہا ہے، کتنا غصہ لگتا ہے۔ آپ اپنے دوست کو چھوڑ دیتے ہو کس وجہ سے؟ کہ تو نے جا کے میرے دشمن سے دوستی کر لی۔ تو سوچو، اللہ سے بڑا غیور کوئی ہے؟ اس سے بڑا غیرت والا کوئی ہے اللہ سے؟ سب سے اللہ کہتا ہے یہ تکبر لفظ جو ہے نا، یہ مجھے جچتا ہے، میری ذات کو جچتا ہے، کیونکہ میں ہوں متکبرن، میں ہوں جبار، یہ مجھے سوٹ کرتا ہے۔ تو جو متکبر ہے، جو غیور ہے، اس کے سامنے آپ اس کے دشمنوں سے دوستی کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس عزت تلاش کرنے جاتے ہو اللہ کو اور مومنوں کو چھوڑ کے، تو کیا عزت مل جائے گی؟ اللہ کہتا ہے عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا، عزت میرے پاس ہے ساری کی ساری۔ اچھا، پھر وہ عزت رکھی کہاں ہے اللہ نے؟ بڑی ہی پیاری بات۔ آج آپ نا ذرا اس پہ غور و فکر کر کے جانا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی عزت دی ہے نا، قرآن کی وجہ سے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انبیاء کی سردار بن گئی، ٹھیک ہے؟ اور جس رات اترا وہ رات لیلۃ القدر بن گئی، ٹھیک ہے؟ جس مہینے میں اترا وہ شہر رمضان بن گیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے بھی عزت کس کی وجہ سے دی؟ جس کو بھی اللہ نے عزت دی ہے وہ قرآن کی وجہ سے دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، میرے نبی نے بھی جس کو بھی عزت دی ہے نا، قرآن کی وجہ سے دی ہے۔ آپ سیرت النبی پڑھ کے دیکھو کہ جب بھی اللہ کے نبی کہیں کسی کو عامل بنا کے بھیجتے تھے نا، عامل کہتے ہیں کسی سے مطلب وہ دوسرے شہروں میں صدقہ وصول کرنے، زکوٰۃ وصول کرنے، یا کسی کو مبلغ تبلیغ کرنے والا بنا کے بھیجتے تھے نا، تو سب سے پہلے دیکھتے تھے کس کو قرآن زیادہ آتا، اس کو بھیجتے تھے۔ پھر احد میں جب شہداء شہید ہوئے ہیں نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قرآن کس کو زیادہ آتا؟ ایک ایک لحد میں نا، ایک ایک قبر میں، اس وقت تو کفن بھی پورے نہیں تھے، کسی کو آدھا ٹکڑا نصیب ہوا، کسی کو ایک چادر، کسی کو 2 چادریں، تو کہا کہ ایک ایک لحد میں 2 3 شہید اتارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ قرآن کس کو زیادہ آتا ہے؟ یہ جو شہید ہوا ہے ان میں سے قرآن کس کو زیادہ آتا ہے؟ تو جس کو قرآن زیادہ آتا ہوتا تھا اس سے پہلے رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ وہ اس کو جس کو کم قرآن آتا ہے، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقیوں کی لحد میں اتارتے وقت بھی اللہ نے قرآن والے کو عزت زیادہ دی، اللہ کے نبی نے قرآن والے کو عزت زیادہ دی۔ پھر جب آپ مصلی پہ کسی کو کھڑے کرتے تھے، کسی کو وہ بناتے تھے نا، امام بناتے تھے، تو کہتے تھے کہ جس کو قرآن زیادہ آتا ہے نا وہ امام بنے۔ یعنی اب آپ کہیں سفر میں 10 لوگ جا رہے ہو نا، تو امامت وہ کرائے گا جس کو قرآن زیادہ آتا ہوگا۔ اب عمر کی کوئی قید نہیں، چاہے وہ بچہ ہی ہو۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے 12 سال کے بچے 70 سالہ بوڑھوں کی جماعت کرواتے رہے، ان کو قرآن پڑھاتے رہے۔ بچے کو آپ نے قرآن کی وجہ سے اٹھا کے اوپر بٹھا دی۔ یعنی اللہ نے عزت دی تو کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت اگر کسی کو دی تو کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ ہمیشہ معزز رکھا، آپ قرآن کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی خود اپنے صحابہ کو کہا کرتے تھے آپ قرآن پڑھو میں سنتا ہوں۔ کوئی قرآن بچہ پڑھتا تھا تو اس کو چومتے تھے، اس کو بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ظاہری بات ہے وہ نبی کی اتباع کرنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ قدم رکھنے والے لوگ،
وہ ہستیاں تھیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو اتنی عزت دی کہ قرآن کہا کہ قرآن زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھیں. قرآن سیکھنے پہ انہوں نے وظیفے مقرر کر دی اور اتنے زیادہ وظائف مقرر کر دیے, سیکھنے والوں کے بھی اور سکھانے والوں کے بھی. جو سیکھ رہا ہے اس کو بھی وظیفہ ملتا تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات کر رہی ہوں کہ اتنی عزت اور شرف بخشا انہوں نے قرآن کو. اور ان کا ہی وہ دور تھا ماشاء اللہ سبحان اللہ کہ غربت تھی نہیں, غربت تھی نہیں. یقین کرو کل ہی میں نا قرآن پڑھ رہی تھی تو یہ بات جو ہے نا کہ اگر نا ایک تو ہم دوسرا یہ کہ جب قرآن پڑھتے ہیں نا کنیکشن بھی صحیح جڑنا چاہیے. یہ بھی ایک بہت جو نا بات ہے کہ ہم قرآن تو پڑھ لیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے نا صحیح کنیکٹ میں نہیں جڑ پاتے. ٹھیک ہے, قرآن یا ہم نے برکت کے لیے پڑھنا ہے یا اصالِ ثواب کے لیے پڑھنا ہے, سمجھ کے نہیں پڑھنا. جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہو اور اس نظریے سے بیٹھتے ہو کہ میں نے اس میں سے سیکھ لینی ہے, ہدایت لینی, سمجھ لینی ہے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی, تو اس وقت آپ کا صحیح کانٹیکٹ اللہ سے جڑتا ہے. آپ پھر صحیح ایک دن نا آپ کام کر رہے ہو. ابھی یہ پنکھا ہے نا, اس کی جب تاریں ٹوٹتی ہیں, اگر آپ اس کو اس کا تار کا جوڑ غلط پہ لگا دو تو کیا ہوتا ہے, وہ الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی ہوا نہیں آتی, وہ الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب آپ اس کا جوڑ صحیح تار میں جوڑتے ہو نا, ٹھیک ہے, تو وہ پھر ٹھیک کام کرتا ہے, وہ ٹھیک کام کرتا ہے, وہ صحیح طرح سے آپ کو ہوا بھی دے رہا ہوتا ہے. الٹا جوڑ لگا دیا, بجلی خرچ ہو رہی ہے, پنکھا بھی چل رہا ہے مگر آپ کو ہوا نہیں آ رہی, الٹا وہ مٹی اڑا رہا ہے, وہ بھی الٹی طرف سے. ٹھیک ہے, تو اگر صحیح جوڑ لگا دیا, بجلی تو چلو خرچ ہونی ہے تو مگر کام کر رہا ہے. تو اسی طرح آپ عمل تو کر ہی رہے ہو, قرآن پڑھ رہے ہو, وضو بھی کیا ہے, منہ بھی سوکھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہے ہو, مگر اگر کنیکشن صحیح نہیں ہے, نیت صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ عمل تو کری جا رہے ہو, آپ کی وہ انرجی بھی ہو رہی ہے مگر اس کا کوئی خاص جو ہے نا نہیں ہو. کیوں باجیاں کہتی ہیں, شکایت کرتی ہیں, باجی ان نے وظیفے کر لے, سیاہ والی صورت بھی پڑھ لی, وہ والی ہے نہ وظیفہ اتنی دفعہ کیتا مگر نتیجہ نظر نہیں آ, ہمارا کام نہیں ہو. وجہ کیا, کنیکشن صحیح نہیں, کنیکشن نہیں صحیح جڑا. تو اللہ تعالیٰ سے جب یہ ایک دفعہ اللہ سے اگر کنیکشن صحیح جڑ جائے نا, یقین کرو جواب بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یوں بالکل ایسا ہوتا ہے کہ آپ گویا کہ آپ نے اللہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دے, وہ بالکل جب کنیکشن صحیح جڑ جاتا ہے نا تو آپ کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور پھر آپ پروانے بڑھنا شروع کر دو. اور پھر آپ کہاں کہاں سے گزرتے ہو, کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو گزارتا ہے, کون سی معراج کرواتا ہے. یقین کرو کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی, میں نہیں کر سکتی, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس کے لکھنے کے لیے یا بولنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے کوئی الفاظ نہیں, اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا. یہ صرف ایک فیلنگ ہے, اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے, لکھا نہیں جا سکتا, بتایا نہیں جا سکتا. مگر صرف وجہ اس میں کہ کنیکشن صحیح جڑ. اور کنیکشن صحیح کیسے جڑے گا, ابھی جو میں بات کر رہی تھی آپ کے آنے سے پہلے کہ ہم نے مطلب ایک وہ شروع کرتے ہیں پروگرام کے, ہم بات کریں گے اپنی اس خامی کے بارے میں جو ہمارے اندر چل رہی ہے, جس سے اللہ نے ہمیں آشنا کروا دیا کہ یہ والی غلطی ہے میرے اندر, تو میں نے اس کو ٹھیک کر, تو اس پہ ہم کام شروع کر دیں. اللہ توفیق دے کتنی دیر میں ہم اس کو ٹھیک کر پاتے ہیں, کتنی دیر ہماری اندر کی جنگ چلتی رہتی ہے. مگر یقین کریں وہ غلطی ٹھیک ہو یا نہ ہو, کم از کم یہ جو آپ کی اندر کی جنگ ہے نا, یہ آپ کو جنت کے راستے پہ چڑھا دے گی. یہی ایمان کا بہترین لیول ہے کہ آپ کے اندر جنگ چل رہی. یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کا جو نفس لوامہ ہے وہ زندہ ہے, آپ کی روح زندہ ہے. یہ جو اندر جنگ چل رہی ہے نا, یہ اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کا اندر آپ کی روح زندہ ہے اور وہ نیکیوں کی طرف رغبت کرنا چاہتی ہے, اسی لیے وہ آپ کے اندر جنگ چل رہی ہے. تو یہ جنگ ہی ہمیں جنت کے راستے پہ چڑھا سکتی ہے. وہ
غلطی ٹھیک ہو یا نہ ہو، اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی غلطیاں بھی ٹھیک کر پائیں، مگر انشاءاللہ یہ کوشش ہی ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں انشاءاللہ فردوس میں پہنچا دے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نا قرآن میں کہتے ہیں ایک جگہ پہ کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے امتیوں کو اس بندے کی بات سنا دے۔ بندہ کون ہے؟ ذکر نہیں اس بات کا، صرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اور سمجھایا ذرا ان لوگوں کو ایک بندے کی بات بتاؤ۔ بندے نے کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں آتیناہو آیاتنا، میں نے اس کو اپنی آیتیں دی، میں نے اس کو اپنی آیتیں دی، یعنی بہت ساری اس کو اپنی نشانیاں۔ اب ہم دن رات میں اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتے، یہ دن کا چڑھنا، رات کا چھپ جانا، کبھی وہ سورج گرہن دیکھا جا رہا ہے، کبھی چاند گرہن دیکھا جا رہا ہے، کہیں پھولوں کا کھلنا، کہیں یہ چڑیوں کا چہچہانا، کہیں ان کا وہ اتنے خوبصورت کلر۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے وہ صحن میں کھڑی تھی تو ایک چڑیا آئی، اتنی باریک سی، اتنی سی باریک، اور وہ سیاہ کلر کی، اور اس کلر میں کتنی شائننگ آ رہی، گردن پہ واضح زنک کلر آ رہا ہے، پیچھے تھوڑا گرین آ رہا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں۔ میں نے اس کو اپنی نشانیاں دکھائی، پھر میں نے اس کو اپنی آیتیں دی، اس کو قرآن دیا، اس کو قرآن پڑھنا آ گیا، اس کو قرآن سمجھنا آ گیا، اس کو قرآن کا ترجمہ آ گیا، اس نے قرآن کو سیکھا، یہ قرآن والا بن گیا۔ مگر اس نے کیا کیا؟ اس بندے کی بات بتا رہے ہیں، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی اس بندے کی بات بتاؤ۔ فَاتْبَعُ الشَّيْطَانُ، مگر اس کے باوجود اس نے شیطان کی اتباع۔ اس بندے نے کیا کیا؟ شیطان، بجائے اس کے کہ اللہ نے اس کو نشانیاں دی تھی، قرآن دیا تھا، اب وہ قرآن کے پیچھے چلتا، جو قرآن جس رستے پہ اس کو چلاتا وہ اس پہ چلتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ فَاتْبَعُهُ الشَّيْطَانُ، شیطان کی پیروی کی۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اب وہ کیا ہو گیا؟ گمراہوں میں سے۔ غاوین، غاوین کہتے ہیں غفلت والا، بہکا ہوا، بہکا ہوا۔ جیسے وہ بندہ وہ کسی نشے میں دھند ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، تو وہ یہ ایسا ہو گیا، اتنا خواہش کے پیچھے اندھا ہو گیا کہ اس کو صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور چاہتے کب؟ جب یہ اپنی خواہش کی پیروی نہ کرتا، جب یہ اپنی خواہش کی پیروی نہ کرتا، جو آیتیں اس کو دی تھی، جو نشانیاں دکھائی تھی، اس کو سمجھ کے عمل پہ کوشش کرتا، جیسے ہم نے اب کوشش کی، ایک نئی وہ سوچا، ارادہ کیا کہ یہ والی کوشش کریں گے، تو یہ کوشش کرتا اور نیت اپنی صحیح بناتا کہ میں نے ہدایت والی سڑک پہ چلنا ہے، تو لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، میں اس کے ساتھ اس کو بلندیاں دے دیتا۔ رفعنا کہتے ہیں بلندی کو، میں اس کے ذریعے اس کو بلندیاں دے دیتا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ، لیکن یہ تو اخلدا، یہ تو گر گیا، یہ تو گر گیا نہ۔ وہ ایک وہ کہاوت کہتے ہیں نا، آ جا کے مکھی کس پہ گرتی ہے؟ گند پہ۔ یہ تو گر گیا، گند پہ گر گیا۔ گند یہاں پہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ نے دنیا کی ان جو چیزوں کو نا کہا کہ یہ مچھر کے پر کے سے زیادہ میرے نزدیک حقیر ہے، تو یہ تو گند پہ گر گیا، حقیر سی چیز پہ گر گیا، موج میلوں پہ گر گیا، مستی پہ گر گیا، انجوائے پہ گر گیا، کھانے پینے پہ گر گیا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ، یہ تو گر گیا إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف۔ فائدے ہمیں کہاں سے مل رہے ہیں؟ زمین سے ہی مل رہے ہیں نا۔ تو إِلَى الْأَرْضِ، یہ تو زمین کی طرف گر گیا۔ اگر وہی پیچھے والی بات پھر ہم اپنی ریپیٹ کرتے ہیں، اگر کانٹیکٹ اللہ سے، اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ آ جاتا، کنیکشن صحیح جڑ جاتا۔ کنیکشن کس سے جڑنا تھا؟ قرآن کو ذریعہ بنایا نا اللہ نے کنیکشن جوڑنے کا، کنیکشن صحیح جڑ جاتا تو اس نے تو اوپر اٹھنا شروع کر دینا، اوپر اٹھنا، میں نے اس کا ہاتھ کیچ کر لینا، تو اس کو اوپر اٹھانا شروع کر دینا تھا، اس کو بلندیوں پہ لے جانا تھا، مگر اس نے مجھ سے ہاتھ چھڑوایا اور زمین کی طرف گرنا پسند کیا۔ ولیکن اخلد الی الارض واتبع ہواہ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے چل پڑا، جو اس کی خواہش، جو دل نے کہا کہ یہ کر لو، یہ ایسا کر لو، سو جاؤ، فجر چھوڑو، یا یہ کر لو، یا یہ تو خواہش کے پیچھے چل پڑا۔
تو اللہ کہہ رہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو میرے نزدیک اس کی مثال کلب سی ہے. کلب ڈنڈے والا کاف کلب بنتا ہے اس سے کتا، تو میرے نزدیک اس کی مثال کتے سی ہے. استغفر اللہ. ان تحمل علیہ یلہس، کہ اس کتے پہ بوجھ لا دو تو بھی وہ ہانپتا ہے. زبان دیکھیں نا، کتا ایسے بھی چل رہا ہے تو زبان باہر نکال کے ہانپ رہا ہے. او تترکہ یلہس، یا اس کو کھلا چھوڑ دو، کوئی بوجھ نہ لا دو، یلہس تو وہ پھر بھی ہانپتا ہے. اس نے محض اپنے ذہن پہ بوجھ ہی لادا کتابوں کا، اور اس کے سوا کچھ نہیں. یہ اب بھی خواہش کا حریص تھا، اس کی دنیا کی لذتوں کو دیکھ کے رال ٹپکتی تھی، اور علم پڑھ کے بھی یہ وہی ہے کہ اب بھی اس کی زبان باہر لٹکتی ہے، اور دنیا کی لذتوں کو دیکھ کے، دنیا کی لگژری کو دیکھ کے اس کی رال ٹپکتی ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ اس قوم کی مثال ہے جنہوں نے کذبوا بآیاتنا، میری آیتوں کو جھٹلایا، میری آیتیں پڑھ کے پھر ان کو سائڈ پہ رکھ کے اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. فقصص القصص، فقصص القصص، ان پہ قصے بیان کر دو. ایسی قوموں کے، جس کی بات ہوئی اس ایک بندے کی اور قوم کی، ایسی قوموں کے اے نبی ان پہ قصے بیان کر دو. لعلہم یتفکرون، شاید یہ غور و فکر کر لیں. لعلہم، شاید کہ یہ یتفکرون، غور و فکر کر لیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ سمجھ کی توفیق دے دے اور یہ اپنی اصلاح کی کوشش اور نیت کر لیں. پھر سب سے زیادہ جو بات ڈراؤنی لگتی ہے، جو مجھے بات بڑی قرآن میں سب سے زیادہ ڈر والی لگتی ہے نا، وہ یہ کہ میرے نبی اتنے شفیق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے اپنی امت کا دکھ نہیں دیکھا جائے. طائف میں جب پتھر مارے گئے تب بھی اپنی امت کی اللہ سے شکایت نہیں، تب بھی فرشتہ کہنے بھی آیا نا، پھر بھی اپنی امت کی شکایت نہیں کی. پھر مکہ والوں نے حد کر دی، شکایت نہیں کی. مگر اتنی تکلیف، اتنی اللہ کے نبی کو تکلیف کہ ہم نے ان کی تکلیف کی حد ہی کراس کر دی، کہ اللہ کے نبی قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ سے کہیں گے یا ربی ان قومی ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. کبھی میرے نبی نے اپنی امت کی شکایت نہیں کی. قیامت والے دن ہم نے ان کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ قیامت والے دن ہماری شکایت کریں گے. وہ کون بد نصیب ہوں گے جن کی اللہ کے نبی شکایت کریں گے. اتنی تکلیفیں سہ کہ انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت والے دن اللہ سے کہیں گے وقال الرسول، رسول کہے گا. کون سا رسول؟ جس پہ قرآن اترا. قرآن کی بات ہی ہو رہی ہے نا. وقال الرسول، رسول کہے گا یا ربی، اے میرے رب، انا قومی، بے شک میری قوم. دیکھو بے شک کہہ کے، بے شک میں قسم ہے، بے شک میں قسمیاں کے الفاظ ہیں. بے شک میری قوم نے متخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا. مہجورا، اس سے دوری اختیار کی. دوری تو نہیں کر رہے ہم، تو اپنے بچوں کو حافظ، اتنے حافظ بن رہے ہیں، اتنے حافظ بن رہے ہیں. پھر کیوں دوری؟ پھر کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرے؟ ہم نے عملی دوری اختیار کری. قرآن تو پڑھا مگر اس پہ عمل نہیں، پڑھ کے چھوڑ دیا. اس کو صرف سجاوٹ کے حافظ بن گئے، سند لے لی، مگر اب کہاں حافظ صاحب نظر ہی نہیں آتے، عمل والے حافظ صاحب نظر ہی نہیں آتے. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن وہ نبی، وہ شفیق نبی جس نے کبھی اپنی قوم کی شکایت نہیں، ہمیشہ ان کے حق میں دعائیں کی، غاروں میں دعائیں کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھلے درس میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تو ایک دعا کر کے جو کروا کے خوش ہو رہی ہے، میں اپنی امت کے لیے وہ روز کرتا ہوں. تو وہ جو امت کے لیے دعائیں کرنے والے، کیا ایسا کر دیا، کیا ظلم کر دیا کہ نبی ہماری شکایت کر رہے ہیں. تو دیکھو اللہ پاک ہمیں توفیق دے اس قرآن کی طرف لوٹا.
فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فیمس ہونا چاہتے ہو، مشہوری چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، اللہ کی طرف لو، حلال سے عزت تلاش کرو،